بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے مطلع کے متعلق۔ تو یہ شعری اصطلاحات ہیں، 4 آپ کے سلیبس میں شامل ہیں۔ پہلی اس میں مطلع ہے، اس کے بعد اس میں مقطع بھی ہے، اور اسی طرح قافیہ اور ردیف اس کے اندر شامل ہے۔ تو پہلے مطلع کے بارے میں پڑھتے ہیں جی۔ آپ نے یہ ساری چیزیں جو پڑھائی جا رہی ہیں اچھی طرح یاد کرنی، اس میں سے کوئی بھی MCQs آ سکتا ہے، صرف ڈیفینیشن نہیں آتی۔ یعنی یہ کس زبان کا لفظ ہے، اس کے لفظی معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہیں، پھر مزید آگے جو ہے نا وضاحت جو کی جاتی ہے، یہ ساری آپ نے اچھی طرح سے نشیر کر لینی ہے۔ تو مطلع جو ہے یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور مطلع کے لفظی معنی کیا ہیں جی؟ طلوع ہونے کا مقام اور چاند یا سورج کے نکلنے کی جگہ۔ تو عربی زبان کا لفظ ہے یہ، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ عربی زبان کے لفظ کے لفظی معنی ہیں کہ طلوع ہونے کا مقام، یعنی جہاں سے سورج یا چاند نکلتا ہے اس مقام کو کہتے ہیں مطلع۔ جیسے ہم اکثر جو ہے خبروں میں سنتے ہیں کہ آج مطلع صاف رہے گا، لیکن شاعری کی اصطلاح میں مطلع کیا ہے وہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے کہ شاعری کی اصطلاح میں غزل اور قصیدہ کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں مطلع کہلاتا ہے۔ تو ہم قافیہ ہونا جو ہے دونوں اشعار کا ضروری ہے، اور یہ جو ہے نا غزل اور قصیدے کے جو پہلے اشعار ہوتے ہیں ان میں یہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر کسی غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہ ہوں تو اسے غزل کا پہلا شعر تو کہا جائے گا، مگر مطلع نہیں کہا جائے گا۔ مطلع فی الحقیقت غزل کا نقیب ہوتا ہے، اور جس طرح نقیب بادشاہ سلامت کی آمد کا اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ با ادب با ملاحظہ ہوشیار، تو اسی طرح یہ غزل کا جو مطلع ہے یہ بھی ایک ایسا آہنگ قائم کرتا ہے جس کا فیصلہ غزل کے باقی اشعار اپنا رنگ جماتے ہیں اس فیصلے کے نتیجے میں۔ اگرچہ غزل کا ہر شعر ایک مکمل وحدت اور جداگانہ مضمون کا حامل ہوتا ہے، مگر ایک کامیاب اور اثر انگیز مطلع کی بدولت اس میں پوری غزل کا رنگ تنزل سمٹ آتا ہے۔ رنگ تنزل جو ہوتا ہے، یعنی کہ بعد میں جو غزل کی اشعار ہیں ان سب کا رنگ اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو غزل میں ایک سے زیادہ مطلع بھی آ سکتے ہیں، مگر سب مطلع شروع میں اور یکے بعد دیگرے آتے ہیں، اور جو پہلا مطلع ہے وہ تو مطلع ہو گیا۔ جب دوسرا مطلع ہوگا تو اسے ہم کہیں گے مطلع ثانی، اور اس کے بعد جو مطلع تیسرے نمبر پہ آتا ہے اسے کہتے ہیں مطلع ثالث۔ اگر چوتھے نمبر ہے تو اس کو ہم کہیں گے حسن مطلع۔ یہ چند مثالیں ہیں، ان سے وضاحت ہو جائے گی کہ کون دنیا میں با وفا نکلا، یہ تمہاری زبان سے کیا نکلا۔ تو اب نکلا جو ہے دونوں یہ اس کے اندر جو ہے نا ہم قافیہ ہو گئے، یہ دونوں اشعار جو ہیں ہم قافیہ ہو گئے، ان کے دونوں مصرے جو ہیں ان کے آخری الفاظ بالکل سیم ہیں، تو ہم قافیہ ہیں یہ، اس لیے یہ مطلع ہو گیا۔ اب اس کا دوسرا غزل کا شعر دیکھیں جی۔ وہ ادھر بھول کر جو آ نکلا، میں نے جانا کہ مدعا نکلا۔ تو یہ بھی اس کے اندر بھی ہم قافیہ ہونے کی وجہ سے دوسرا شعر بھی مطلع ہے۔ اب تیسرا شعر دیکھیں جی۔ بت کدا دیکھ کر ہوئی عبرت، بت کدا دیکھ کر ہوئی عبرت، میرے منہ سے خدا خدا نکلا۔ اب اس میں جو ہے یہ آخر میں جو شعر آیا ہے یہ حسن مطلع ہے، یعنی کہ مطلع نہیں ہے یہ، ان میں دونوں جو ہیں ایک عبرت اور دوسرا نکلا ہے، یہ ہم قافیہ یہ مصرے نہیں ہیں۔ دونوں اشعار کے جو آخر میں آپ دیکھیں کہ الفاظ اگر ہم قافیہ نکلتے ہیں تو پھر تو ہوگا یہ مطلع، لیکن یہ حسن مطلع ہے۔ تو نواب مرزا داغ دہلوی کی یہ غزل تھی، اور ان کے اشعار جو ہم نے لیے ہیں، پہلا شعر مطلع ہے، دوسرا مطلع ثانی، اور تیسرا اس کے اندر جو ہے وہ حسن مطلع ہے، اس کی خوبصورتی کو واضح کر رہا ہے۔ اسی طرح چند اور مثالیں ہیں جی مختلف غزلوں کی۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی۔ تو غالب کی یہ غزل ہے، تو اس کا یہ ہم قافیہ ہونے کی وجہ سے دونوں مصرے اس کے ہم قافیہ ہیں، تو یہ اس کا پہلا شعر ہے اور مطلع ہے۔ اس طرح دیکھیں جی دوسری غزل کا پہلا شعر ہے کوئی کہ یہ میر کی غزل ہے کہ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا،
آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ دونوں مصرے ہم قافیہ ہیں، اس لیے یہ بھی میر کی غزل کا مطلع ہے۔ شاعری رنگ طبیعت کا دکھا دیتی ہے، شاعری رنگ طبیعت کا دکھا دیتی ہے، بوئے گل راہ گلستاں کی بتا دیتی ہے۔ تو یہ بھی مطلع ہے جی۔ اسی طرح سیر غربت کوئی جلسہ جو دکھا دیتی ہے، یاد احباب وطن مجھ کو رلا دیتی ہے۔ یہ مطلع ثانی ہے۔ بے خودی پردہ کثرت جو اٹھا دیتی ہے، بے خودی پردہ کثرت جو اٹھا دیتی ہے، ہر طرف جلوہ توحید دکھا دیتی ہے۔ تو ان میں آپ دیکھیں کہ یہ 3 اشعار ہم نے پڑھے ہیں، تینوں کے تینوں اشعار کے جو 2 مصرے ہیں وہ ہم قافیہ ہیں، اس لیے پہلا مطلع تھا، دوسرا مطلع ثانی، اور اب یہ جو شعر پڑھا ہے، بے خودی پردہ کثرت جو اٹھا دیتی ہے، ہر طرف جلوہ توحید دکھا دیتی ہے، یہ مطلع ثالث ہے، تیسرا مطلع۔ اور آخر میں ان کا شعر ہے کہ آمد یاس پہ ہوں قہر خدا کا نازل، آمد یاس پہ ہو قہر خدا کا نازل، راہ رو منزل الفت کو ڈرا دیتی ہے۔ تو یہ حسن مطلع ہے۔ اب آپ دونوں جو ہے یہ تمام جو ہے نا اشعار کی مدد سے مطلع کے معنی سمجھ گئے ہوں گے، تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہم ان اشعار کے پڑھیں گے جو مطلع کے متعلق ایم سی کو پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔